بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم واللہ بما تعملون علیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں احکام موجود ہیں، اوامر بھی موجود ہیں، نواہی بھی موجود ہیں. کیا کرنا ہے وہ بھی موجود ہے اور کیا نہیں کرنا یا کیسے نہیں کرنا وہ بھی موجود ہے. ہمارے ہاں آج کے دور میں ایک بنیادی غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ نماز روزہ کر لیا جائے، حج کر لیا جائے، زکوٰۃ دے دی جائے، عمرے کر لیے جائیں، دین مکمل ہو گیا، باقی جو جی چاہے کرتے رہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دین پوری زندگی کی مصروفیات کا نام ہے. اس کا ایک حصہ عبادات ہے. عبادات پورا دین نہیں ہے. پورا دین پوری زندگی کی ساری مصروفیات ہے. معاشرے میں آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کے اخلاقیات کیا ہیں، آپ کا کمانا کیسا ہے، آپ اخراجات کہاں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آپ کس قدر مفید ہیں یا دوسروں کے لیے آپ کتنے نقصان دہ ہیں، یہ سارا مل کر دین بنتا ہے. دین پورے ضابطۂ حیات کا نام ہے. اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ملاقات کے لیے آنے جانے کے بھی آداب ہیں. آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. ہر گھر میں نہیں جھانکتے پھرو. جس طرح اپنے گھر میں بے تکلف چلے جاتے ہو اسی طرح ہر گھر میں بے تکلف مت جاؤ. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اپنے گھر بھی جاؤ تو کسی طرح سے اندر اطلاع ہو جانی چاہیے کہ آپ آئے ہیں. کھانس کر، اشارہ کر کے کسی طرح سے دروازے پہ کھانس ہی دیں، بچوں کو پتہ چل جائے کہ بزرگ آئے ہیں. تو دوسرے کے گھر میں فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. جب تک گھر والے اجازت نہ دیں، ان سے پوچھو نہیں، اچانک کسی کے گھر مت جاؤ. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا.
اگر کسی کے گھر جاتے ہو تو جانے والا گھر والوں کو سلام کرے، سلامتی کا پیغام دے۔ عموماً ہوتا یہ ہے نا کہ ہم پہلے بیٹھے ہیں، کوئی آتا ہے تو ہم اٹھ کر اس سے استقبال کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو آ رہا ہے، جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ پہلے انہیں السلام علیکم کہے، سلامتی کا پیغام دے، اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم دھمکتے ہیں، خاص کر آج کل یہ ٹیلی فونوں کا جو رواج ہے، اس میں بڑی بد تہذیبی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب خود فارغ ہوتے ہیں اگلے کو ٹیلی فون کر دیتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہوگا یا مسجد میں ہوگا یا سو رہا ہوگا یا اس وقت کسی کام میں مصروف ہوگا۔ نہیں، جب خود فارغ ہوتے ہیں اس وقت ٹیلی فون گھمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک دفعہ گھنٹی دی، اگلے نے نہیں اٹھائی، چھوڑیں گے نہیں، وہ 10-12 گھنٹیاں جا کر بند ہو گئی، پھر اسے شروع سے لگا دیتے۔ یہ خلاف تہذیب ہے۔ آپ نے فون کیا، اگلے نے گھنٹی نہیں اٹھائی، 2 بل گئیں، 3 گئیں، 4 گئیں، بند کر دو۔ فارغ ہوگا وہ خود کر لے گا، نہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر وقت دیکھ کر کرنا چاہیے کہ یہ سونے کا وقت ہے یا یہ کھانے کا وقت ہے یا یہ کام کا وقت ہے۔ تو وقت بے وقت اگلے کو پریشان کیے رکھنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ پھر جس گھر میں داخل ہوتے ہو ان پر پہلے اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجو، السلام علیکم کہو، اور اجازت لے کر جاؤ۔ پھر ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اپنے کام سے آنے والا بھی وہ توقع کرتا ہے کہ میری بڑی مہمانداری کی جائے، حالانکہ مہمانی کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کا مہمان ہے۔ کوئی اپنے کام کے لیے آتا ہے تو وہ مہمان نہیں ہے، اس کی خدمت گھر والوں پہ کوئی ضروری نہیں، اگر کرتے ہیں تو ان کے اخلاق ہے، ورنہ مجبوری نہیں ہے، اسے مہمان کی طرح اس کی مدارت کی جائے، یہ ضروری نہیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہی بڑی بھلائی اور بڑی نیکی کی بنیاد بنتی ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی بنیاد یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بنتی ہیں۔ اگر ان میں احتیاط نہ کی جائے تو بڑی باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے بنیادی پتھر ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم سمجھتے ہو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو دروازے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھڑ 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 کرتے جاؤ۔ آپ نے پوچھا، جواب نہیں ملا، کوئی بات نہیں، گھر والے ہوں گے نہیں یا فارغ نہیں ہوں گے۔ فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، ہاں جب تک کوئی گھر میں ہو نہیں اور وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دے تب تک کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ عزیز و اقارب بھی آتے ہیں تو دھمکتے ہیں، آپ اندر کچن میں بیٹھے ہیں تب پتہ چلتا ہے جب کوئی کچن میں سر جا داخل کرتا ہے السلام علیکم۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے، دروازے سے داخلے پر اجازت لو۔ آج کل تو ہر دروازے پہ کال بیل لگی ہوئی ہے، باہر سے گھنٹی بجا دو اور انتظار کرو، اندر سے جواب آتا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں تو داخل ہو جاؤ، کوئی جواب نہیں آتا تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ تم نے کوئی وقت تو لیا ہوا، یا پھر پہلے وقت لے لو کہ جی میں فلاں وقت آؤں گا۔
اجازت لے لو. اگر وقت نہیں لیا ہوا تو بیل دی ہے یا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, بیل نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, واپس چلے جاؤ. ہو سکتا ہے گھر والے سو رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں مصروف ہوں, ہو سکتا ہے کوئی مرد گھر میں نہ ہو, بیویوں نے باہر آنے کی اجازت نہ ہو, تو خواہ مخواہ نہ کرو. اور اگر اندر سے کوئی کہہ دیتے ہے کہ جی اس وقت ہم فارغ نہیں ہیں, آپ واپس چلے جائیں, تو محسوس نہ کرو. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اگر کوئی کہہ دیتا ہے اندر سے کہ بھئی اس وقت ہم فارغ نہیں ہیں, آپ فلاں وقت آ جانا یا آپ واپس چلے جائیں, واپس چلے جائیں. اگلی تفتیش میں نہ پڑو, ناراضگی نہ کرو. ہو سکتا ہے کوئی مرد گھر میں نہ ہو, بچیاں ہوں, انہوں نے کہہ دیا ہو کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں, آپ نہ آئیں. ہو سکتا ہے بندہ گھر میں ہو, وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہوں, کوئی لین دین کر رہے ہوں, کوئی حساب کتاب کر رہے ہوں, اس وقت ہم فارغ نہیں ہیں, پھر کبھی آئیے گا, تو ٹھیک ہے, بغیر ناراضگی کے واپس ہو. اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہوا ازکیٰ لکم, یہ پاکیزہ زندگی ہے تمہارے لیے, پاکیزہ اخلاق ہیں یہ. اور جب تک یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتوں میں پاکیزگی نہیں آئے گی تو بڑی بڑی باتوں میں کیسے آئے گی؟ کوئی ایک بندہ ایک چھٹانک بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ چھٹانک کی تو خیر ہے, من اٹھا لے گا. بھئی چھٹانک اٹھا نہیں سکتا تو خیر ہے کیسے؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ جو لوگ اپنا گھر نہیں بسا سکتے وہ سٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی میں ملک آباد کروں گا. فرمایا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بندے کی کیپیبلٹی کا اور اس کی کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے, اور ان بنیادی باتوں میں اصلاح ہو تب جا کر بڑی باتوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ, فرجعوا, واپس چلے جاؤ, ہوا ازکیٰ لکم, یہ تمہارے لیے اخلاقی پاکیزگی کا سبب ہے, دل کی طہارت کا سبب ہے. واللہ بما تعملون علیم, جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کریم جانتے ہیں. اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ زیادتی کی, کوئی زیادتی نہیں, گھر ان کا اپنا ہے, اس وقت وہ فارغ نہیں ہے, انہوں نے کہہ دیا واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, اس میں کیا زیادتی ہے؟ اور اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو فرمایا اللہ جانتا ہے, تم تو اللہ کے حکم پر عمل کرو بغیر ناراضگی کے, واپس چلے جاؤ. اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہے تو اللہ جانتا ہے, تم زیادتی کرو گے تو تمہیں بھی اللہ جانتا ہے, سب کچھ اللہ کے روبرو ہو رہا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, ہاں ایسے گھر جن میں کسی کی خاص رہائش نہیں ہوتی, جیسے ہوٹل ہوتے ہیں, کارواں سرائے ہوتی ہیں, ان میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کا گھر نہیں, کسی کا مسکن نہیں ہوتے, وہ آنے جانے والوں کے لیے ہوتے ہیں, ہوتے اسی مقصد کے لیے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. تو وہاں یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, ایسے گھر جن میں کسی کی سکونت نہ ہو, رہائش نہ ہو. مثلا آج کل تو بہت رواج ہے, ہوٹل ریسٹورنٹ بن جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کارواں سرائے ہوتی تھی, مہمان سرائے ہوتی تھی, تو ایسی جگہوں میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. فیہا متاع لکم, ان میں تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے. سفر کر رہے ہو, آرام کرنا ہے آرام کر لیتے ہو, کسی نے پانی پینا ہے پی لیتا ہے, چائے پینی ہے چائے پی لیتا ہے, کھانا پینا ہے کھانا مل جاتا ہے تو کھانا پینا مل جاتا ہے. تو ایسے مکان, ایسے گھر جہاں کسی کی رہائش گاہ نہ ہو بلکہ ہوں ہی مہمان خانے کے طور پر, ہوٹل ہو جائے یا سرائے ہو گئے, تو ان میں داخلے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ہیں ہی اس لیے کہ لوگ آئیں بیٹھیں کھائیں پئیں.
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہر بات اور ہر کام خواہ تم چھپ کر کرو یا سامنے کرو، اللہ کریم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بندے مومن کے دل میں حضور حق کا خیال کسی سے ملتے ملاتے بھی ہوگا، بات کرتے ہوئے بھی اگر یہ خیال ہوگا کہ اللہ کریم میری بات سن رہے ہیں، تو امید ہے وہ بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ کسی سے ملنے ملانے میں بھی یہ خیال ہوگا کہ اللہ کریم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ حد ادب کے اندر رہے گا۔ اور جب بندوں سے ملتے ہوئے اسے حضور حق کا خیال ہوگا، تو ایسا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں صلات کے لیے کھڑا ہوگا تو کتنا حضور حق اسے نصیب ہوگا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بنیاد بنتی ہیں بڑے بڑے کاموں کی۔ اب نماز میں خشوع و خضوع لازم ہے، حضور حق لازم ہے، اللہ کی طرف دھیان لازم ہے، تو فرمایا اسے ان بنیادی باتوں سے شروع کرو۔ کسی تم ہوٹل یا سرائے میں بھی جاتے ہو تو یہ یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری آواز سن رہا ہے، تم اللہ کے روبرو ہو۔ چونکہ ایسی جگہوں پر عموماً لوگوں کو رجھانے کے لیے ڈھول تماشے یا غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، مرد لڑکے رکھے جاتے ہیں، عورتیں ملازم رکھ لی جاتی ہیں، یا ٹیلی ویژن وغیرہ پہ فواہشات لگی ہوتی ہیں، یا گانا بجانا شروع کرا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر ایسی جگہوں پر بھی جاؤ تو ان میں مصروف نہ ہو جاؤ جو غیر شرعی کام ہے، بلکہ یہ خیال رکھو کہ اللہ کریم تمہارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک رواج ہو گیا ہے شہروں میں، جو بڑے ہوٹل ہیں جنہیں 5 سٹار 3 سٹار 7 سٹار کہتے ہیں، اب کسی ہوٹل میں جائیں تو باقاعدہ گانے بجانے والے ایک جگہ بیٹھے ہیں، وہ ہر وقت گا بجا رہے ہیں، اسی کی انہیں اجرت ملتی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ مختلف پروگرام لگے ہوئے ہیں، پھر لوگوں نے وہاں مختلف اپنے پروگرام رکھے ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات فحاشی بھی ہوتی ہے، غیر شرعی حرکات بھی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ سرائے یا ہوٹل جو ہیں وہاں جا کر تم اللہ سے روپوش نہیں ہوگے، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوگے، اللہ کریم دیکھ رہے ہیں، کہ وہاں بھی اپنی حدود کا خیال رکھا جائے۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات فرمائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ معاشرے میں تعلقات اور میل جول میں ایک اور بڑی نازک اور بڑی خاص بات ارشاد فرمائی، فرمایا میرے حبیب تمام مسلمان مردوں سے، ایمان والے مردوں سے یہ فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ناجائز امور کی طرف بھی نہ دیکھیں، ناجائز پروگراموں کو بھی نہ دیکھیں، اور پردہ دار خواتین کو بھی تانک جھانک نہ کریں، اور عورت ننگی بغیر پردے کی بھی پھر رہی ہو تو یہ اپنی نگاہ بچائیں۔ قرآن چونکہ اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ خالق ہے، خود اس نے چیزیں بنائی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسلام نے یہ حکم آج سے 1450 سال پہلے دیا۔ 14 صدیاں دھکے کھانے کے بعد سائنس اس جگہ پہنچی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہر مرد، ہر عورت کے دل میں ایک خاص فریکوینسی ہے جس کی وہ ریز چلتی رہتی ہیں جو جنسی ملاپ کے لیے ہے، جن سے مخالف سے متاثر بھی ہوتی ہے، جن سے مخالف کو متاثر بھی کرتی ہے۔ اور یہ جنسی شعاعیں یا ریز یا ویوز جو دل سے اٹھتی ہیں،
یہ آنکھوں کے راستے بکھرتی ہے، نگاہوں کے راستے بکھرتی ہے۔ آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی خاتون کی وہی فریکوینسی ہو جو کسی مرد کی ہو تو جیسے ان کی نگاہیں ملیں گی تو ان کے دل اتنے متاثر ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکیں گے۔ جتنی کم زیادہ ہوگی اتنی کم اٹریکشن ہوگی، اتنی کم ایک دوسرے کی طرف کشش ہوگی، لیکن اگر کسی کی بالکل ایک جیسی ہے تو پھر وہ جو قصے مشہور ہیں وہ سسی پنو یا ہیر رانجھا بن جائیں گے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، فطری بات ہے، انسان کے دل کے اندر وہ کوئی آئینہ لگا ہوا ہے من جانب اللہ، چونکہ بقائے نسل کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر ایک سے مردوں کو ہر عورت کی سے نگاہ ملانے سے ہی روک دیا۔ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ضابطہ دے دیا کہ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھا کریں، عورتوں کو تانک جھانک نہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نہ نگاہیں ملیں گی نہ وہ خطرہ پیدا ہوگا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ ہر فرد کی ذاتی آبرو ہوتی ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کی بھی آبرو ہوتی ہے۔ اور مرد اگر یہ ہمارے معاشرے میں اطلاق تو عورتوں پر ہوتا ہے نا، فلاں کی آبرو چلی گئی، چلی تو مرد کی بھی جاتی ہے، جو بدکاری میں یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آبرو جو ہے یہ بندے کی جان سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور حفاظت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس راستے سے یہ چور داخل ہوتا ہے، آپ اس راستے کی حفاظت کریں۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ناروا چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، ناروا پروگراموں کو نہ دیکھیں، ناروا کاموں کو نہ دیکھیں، ناجائز عورتوں کی تانک جھانک نہ کریں، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ اور اس کا یہ بنیادی اقدام ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، پاک دامنی کی بات ہے، اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ اور یہ بات یہاں یاد رکھیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم لوگ جو کچھ بھی کیا کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ بنیادی بات ایمان باللہ پر آ کر اٹکتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کسی ضابطے کا پابند نہیں رہتا، پھر ضابطے کتابوں میں رہ جاتے ہیں، باتوں میں رہ جاتے ہیں، لیکن ذرا بندہ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کر اٹھتا ہے۔ سارے کام ناروا کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی بندہ نہ دیکھنے والا ہو۔ اس بات سے نہ ڈریں کہ ثبوت پیش ہو جائے گا، کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ مومن کو اللہ کی کریم کی ذات اور اس کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے رب کریم دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، میرے کردار سے واقف ہیں۔ اور جب اللہ کریم دیکھ رہے ہیں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، پھر تمہیں ناجائز تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح مومن خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور خواہ مخواہ ناروا طور پر کسی مرد کو نہ دیکھیں، ناجائز طور پر مردوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ جانبین کو حکم ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہو گیا کہ عموماً مردوں پر لڑکوں پر قدغن لگائی جاتی ہے، یہ بے حیا ہیں، یہ بے شرم ہیں، یہ تانک جھانک کرتے ہیں۔
یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آج بچیاں بے پردہ کیوں ہو گئی ہیں، یہ کیوں عیاں ہو کر سڑکوں پہ پھرتی ہیں، انہوں نے کیوں برقعے اتار دی ہیں۔ یہ آج کل کے آپ دھرنوں کی تصویریں آپ بھی دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن میں، نوجوان بچیاں ہیں، انہوں نے گالوں پہ جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، اوپر کچھ لکھوایا ہوا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ مسلمان بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ مسلمان والدین کی بچیاں ہیں۔ پھر جلسے ہو رہے ہیں سیاسی، وہ جی وہ عورتوں کا الگ بن گیا ہے جی، انکلوئر کے اسے کیا کہتے ہیں، لیڈیز انکلوئر بن گیا ہے، اور پھر خبر آ جاتی ہے اس میں مرد گھس گئے۔ یار خدا اللہ کا خوف کرو۔ خواتین کو جلسوں میں جانے کی، سیاسی جلسوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نوجوان بچیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات اتنی سی ہوتی ہے تو ذرائع ابلاغ ریڈیو ٹی وی والے بڑھا کے اتنی کر کے ہر گھر پہنچا دیتے ہیں، تو پھر آپ ان کو خواتین کو جلسوں میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پتہ نہیں والدین کس دل گردے کے ساتھ جوان بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، میری سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آتی۔ تو فرمایا مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھا کریں، نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، جان دے کر بھی کریں۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور جو بناؤ سنگار کرتی ہیں اس کا اظہار سر عام نہ کرتی پھریں۔ اب دیکھو ہمارے آج کے معاشرے میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ آج ہماری بچیاں یا خواتین بناؤ سنگار کرتی ہی دکھاوے کے لیے۔ عورت کا حق ہے بناؤ سنگار کرنا، لیکن وہ بناؤ سنگار اس کے گھر کے لیے ہے، اس کا خامند دیکھ سکتا ہے، وہ اپنے خامند کو بھلی لگے، اپنے گھر میں خوبصورت لگے، اس کا والد دیکھ سکتا ہے، اس کے بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس کا سسر دیکھ سکتا ہے، ان کی اولادیں دیکھ سکتی ہیں، محارم جو ہیں، رشتے کے محارم جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ غیر محرم کو اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے بن سنور کر لوگوں کو دکھانے کی اجازت نہیں۔ کیسی بنیادی بات ہے جہاں سے اسلام زندگی کی گہرائیوں کو ناپنا شروع کرتا ہے۔ فرمایا اپنی آبرو کی بھی حفاظت کریں اور اپنی زینت دکھاتی، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، ہاں جو چیز ظاہر ہے، مثلا اس چہرے کا کوئی نہیں پردہ، یہاں سے آگے ہاتھ کا پردہ کوئی نہیں ہے، تو جو چیز ظاہر ہے وہ چہرے پر بھی پھر حکم ہے یبدین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنی کو کھینچ کر چہرے پہ بھی نقاب کر لیں۔ تو فرمایا یہ دکھاتی نہ پھریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اوڑھنی کو کھینچ کر چہرے پہ بھی غلاف کر لیں، چہرے پہ بھی پردہ کر لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زیب و زینت، اپنا بناؤ سنگار اپنے خاوندوں کو دکھائیں، لوگوں پہ اشتہار نہ بنتی پھریں۔ خاتون جو زیب و زینت کرتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، زیور پہنتی ہے، پاؤڈر سرخی لگاتی ہے، تو یہ اس کا حق ہے، لیکن اس کا حق ہے کہ وہ یہ زیب و زینت اپنے شوہر کو دکھائے، او آبائہن او آبائے بعولتہن، یا اپنے والدین کے سامنے دکھائے، یا اپنی ساس سسر خامند کے والدین کے سامنے دکھائے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے کھلی بیٹھ سکتی ہے، او بنی اخوانہن، او بنی اخوانہن، او نسائہن، بھائیوں بھتیجوں بھانجیوں، ماں باپ ساس سسر، ان کے سامنے تو بن سنور کر بیٹھ سکتی ہے، ہر کے عمرے کے سامنے نہیں، عوام کے سامنے نہیں، اشتہار بن کر سٹیج پر نہ ناچتی پھرے۔
اور بناؤ سنگار کرا کے لوگوں میں نہ دکھاتی پھرے، بلکہ آج کل تو رواج ہے کہ جی پیڈی کے اور کہتے ہیں پاؤں شاؤں کو دھلا کر ان پر کوئی کریمے شریمے لگا چمکا کر پھر پتلے سٹریپ کی جوتی پہنتی ہیں کہ اس میں چمکتے ہوئے پاؤں نظر آئیں۔ فرمایا یہ سب حرام ہے۔ ہاتھوں پر چمکدار چیزیں لگا کر پھر دکھاتی پھرتی ہوتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے پھر سر عام پھرتی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ سب حرام ہے اور یہ فحاشی کی راہیں کھولتا ہے۔ عورت کا حق ہے بناؤ سنگار کرے، بالوں کو رنگے، چہرے پہ سرخی سفیدی لگائے، زیورات پہنے، لیکن اپنے خامند کو دکھائے، بھائیوں کے سامنے دکھائے، والدین کے سامنے، ساس سسر کے سامنے، بھتیجوں بھانجوں کے سامنے، یہ جو رشتے محارم کے ہیں ان کے سامنے آزادی سے، ورنہ دوپٹہ اوڑھ کر اور اوڑھنی کا بھی نیچے حجاب کھینچ کر باہر نکلے، عوام کو نہ دکھائے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی جو کنیزیں ہیں ان کے گھروں میں کام کرنے والی ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد جو ضعیف ہو چکے ہیں، عمر سے گزر چکے ہیں، یا ایسے چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کے اس پہ آگاہ ہی نہیں ہے عورت ہونے پہ۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا عمر رسیدہ بزرگ یا ایسے چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کی ان امور سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ولا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ، اور اگر عورت نے پازیب وغیرہ یا ایسا زیور پہن رکھا ہو جو پاؤں زور سے مارنے سے چھنکتا ہے تو باہر نکلے تو پاؤں زور سے نہ مارے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مردوں کو سنائی نہ دے۔ اس حد تک پابندی ہے کہ وہاں پازیب ہوا کرتی تھی، آج کل تو میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی، تو ہمارے لڑکپن جوانی کے زمانے تک تو ہوتی تھی، بڑی بڑی بھاری بنوائی جاتی تھی، خواتین پاؤں میں پہنتی تھیں اور وہ چلنے سے ان سے آواز آتی تھی، چھنکتی تھی، چھوٹے چھوٹے چاندی کے گھنگرو سے یا سونے کے لگے ہوتے تھے، لوگ سونے کی بھی بنواتے، چاندی کی بھی، آج کل میرے خیال ہے سونے کی ایک زنجیر سی بنواتی ہیں خواتین پاؤں میں پہننے کے لیے۔ تو ایک زمانے میں تو اتنی انچ بھر، 1.25 انچ بھر چوڑی اور ہوتی تھی، تو ان کی چھنکار بھی ہوتی تھی۔ تو فرمایا اگر ایسا کوئی زیور پہن رکھا ہے جو پاؤں کے زمین پر لگنے سے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے تو پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے، تاکہ جو زینت کپڑوں میں چھپی ہوئی ہے اس کا بھی اظہار نہ ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مرد بھی اور عورتیں بھی جن کا اللہ پر ایمان ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہا۔ ان احتیاطوں کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اظہار زینت ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کے اس انداز کو دیکھیے جو یہ منظر کشی کر رہا ہے مسلمان مرد اور مسلمان خاتون کی طرز حیات اور طرز عمل کی، اور اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، وہ بھی تفاوت راز کجاست و کجا۔ تو معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ ہر مسلح بندوق لے کر سٹیج پہ چڑھ جاتا ہے، اس کو بھی مار دوں گا، اس کو بھی مار دوں گا، ورنہ اصلاح کر لو۔ بھائی اپنی اپنی اصلاح کرو، سب کی ہو جائے گی۔ اگر افراد اپنی تو معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے نا، میں کروں تو میں کم از کم اپنے گھر کی تو کر لوں، آپ اپنے اپنے گھر کی کر لیں، تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب گھروں کی اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ یہاں میں ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاؤں یا بندوق اٹھا کر کہہ دوں یہ کر دوں گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بندہ جو مومن کہلاتا ہے، ہر خاتون جو مومنہ کہلاتی ہے، ہر بندہ جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، وہ خود اپنے اہل خانہ کی اپنی ذمہ داری تک تو اصلاح کرے، انشاءاللہ سارے معاشرے کی ہو جائے گی۔ اور اس ساری محنت کے کرنے کے بعد بھی رجوع اللہ کرتے رہا کرو اور معافی مانگتے رہا کرو کہ پھر درمیان میں کہیں خلوص میں کمی رہ جاتی ہے، کہیں عمل کے کرنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، مرد عورتوں، سب نیکی کرنے کے بعد بھی، دین پر عمل کرنے کے بعد بھی پھر اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو کہ کہیں نہ کہیں کوئی میرے خلوص میں کمی رہے گی یا عمل میں کمی رہے گی تو اے میرے رب کریم تو مجھے معاف کر دے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز روزہ کرتا ہے تو خود کو مقدس انسان سمجھ لے، کوئی وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کو سمجھ لے کہ اب دوسرے لوگ میرے پاؤں چھوتے رہے میں تو مقدس ہوں۔ نہیں، فرمایا تمہاری نیکیاں بھی ذرا اس بارگاہ کا خیال کرو جہاں پیش ہونی۔ ہم اپنا سارا گھر تلاش کریں تو کوئی چیز ہمیں مل جائے گی کہ یہ جا کر ہم وزیر اعظم کو پیش کریں، بڑا خوش ہوگا۔ ہم اپنا سارا گھر تلاش کریں، ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی کہ یہ جا کر ہم گورنر صاحب کو دیں، چیف منسٹر کو دیں یا پرائم منسٹر کو دیں، بڑا خوش ہوگا۔ کوئی چیز ملے گی تو اللہ کو ہم کیا پیش کرتے ہیں، اس کی بارگاہ کتنی عظیم ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس کی بارگاہ میں باریاب ہوں؟ تو فرمایا نیکی پر محنت کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہا کرو کہ یا اللہ میری نیکیوں میں بھی وہ کمال نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، میرے بس میں جو ہے میں کر رہا ہوں، تو میری خطائیں معاف فرما، میری کمیاں دور فرما اور میری ان عاجزانہ کوششوں کو قبول کر۔ مرد عورتیں سب توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو۔ ایھا المؤمنون، اے وہ لوگو جو ایمان لائو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی کو، فلاح قرآن کریم جب استعمال کرتا ہے تو یہ کامیابی بہت وسیع ہے۔ دنیا میں بھی تم کامیاب رہو، زندگی میں کامیاب رہو، موت میں کامیاب رہو، قبر میں برزخ میں کامیاب رہو، میدان حشر میں کامیاب رہو، آخرت کی کامیابی بھی پالو۔ یہ ساری کامیابیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اسی فلاح میں ہیں، لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، پورے خلوص سے کرو، پوری محنت سے کرو، اور اس کے ساتھ پھر ہمہ وقت توبہ کرتے رہو کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میری یہ عاجزانہ کوششیں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں باریاب ہوں، مجھے معاف فرمانا، مجھ پر رحم فرمانا، میری کمیاں کوتاہیاں معاف کرنا، درگزر کرنا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایک اور خرابی معاشرے کی کہ جب قابل نکاح کچھ لوگ ہوں تو ان کے نکاح کر دیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی خرابی ہے، ہم بچیوں کو بٹھائے رکھیں گے، ان کی عمر ڈھل جائے گی، نہیں ہماری شان و شوکت کے مطابق جہیز نہیں تیار ہو رہا، ہوگا تو کریں گے۔ بچوں کو بٹھائے رکھیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، یہ آزاد ماحول اور معاشرہ ہے، شاید وہ بیچارے اپنی عزت ہی نہ بچا سکیں۔ فرمایا جو نکاح کے قابل ہو اس کا نکاح کر دیا کرو، وہ معاشرے کا کوئی فرد بھی ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو،
کوئی عام آدمی ہو تو معاشرے میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دیا جائے. مجھے اس میں گرامی یاد نہیں، ایک صحابی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اگر میری بیوی فوت ہو جائے اور میں بستر علالت پر پڑا ہوں تو بھی میں کوشش کروں گا کہ کہیں میرا نکاح ہو جائے. تو پوچھا کہ حضرت آپ اگر بستر علالت پر پڑے ہیں، بچنے کی امید بھی نہیں ہے، تو نکاح کر کے کیا حاصل ہوگا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے پہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوں اس کی عبادت کا بہت بڑا درجہ ہے، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جس پر گھر کی ذمہ داری نہ ہو. تو یہ خانہ داری کی ذمہ داریاں بھی ایک شرعی ذمہ داریاں، اور معاشرے کی اصلاح کا کتنا بڑا پہلو ہے اس میں. بچیاں ہوش سنبھالیں، ان کا نکاح ہو جائے، اپنے گھر کی ہو جائیں، بچے جوان ہوں بالغ ہوں، ہوش سنبھالیں، نکاح ہو جائے، اپنے گھر کے ہو جائیں، تو معاشرے میں کتنی پاکیزگی آئے گی. اور پھر فرمایا صرف اپنے بچوں بچیوں کے نہیں، من عبادکم و امائکم، تمہارے پاس جو غلام اور کنیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی جو قابل نکاح ہوتے ہیں ان کے آپس میں نکاح کر دیا کرو. کسی بندے کو بغیر نکاح کے نہ رکھو تاکہ خرابی پیدا ہی نہ ہو. جو فطری ضرورتیں ہیں بدن کی وہ تو اس نے پوری کرنی ہے، ان کی خواہش تو اس میں ہونی ہے. اگر آپ اس کے جائز راستے روکیں گے تو وہ ناجائز ذرائع تلاش کرے گا. تو کیوں نہ جائز ذریعے سے بدنی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اس بات پہ شادی نہ کرنا کہ جی ابھی اس کی نوکری لگے گی، پیسے کمائے گا یا کاروبار کرے گا تو پیسے آئیں گے، تو نہیں. فرمایا اگر وہ تہی تنگ دست بھی ہے تو اللہ اسے فراخی دے دے گا. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ 2 سال میں یہ 4 سال میں امیر ہو جائے گا؟ آپ کے پاس تو کوئی ضمانت اس بات کی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کا بھی اللہ رازق ہے. شادی ہو جائے گی تو جو شادی والی آئے گی وہ اپنا نصیبہ لے کر آئے گی. اولاد ہوگی تو وہ اپنا نصیبہ لے کر آئیں گے. ہو سکتا ہے والدین بھوکے ہوں، اولاد زیادہ ہو جائے تو وہ سوکھے ہو جائے، آزاد ہو جائیں، زیادہ ان کے پاس زیادہ وسائل آ جائیں. تو اگر سر دست وہ مفلس بھی ہوں تو ان کی مفلسی کو نکاح نہ کرنے کا بہانہ نہ بنایا جائے، بلکہ یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ اپنی مہربانی سے چاہے تو انہیں غنی کر دے گا. اللہ پر بھروسہ کرو. تو بالغ مردوں یا بالغ عورتوں کو اسی طرح کچھ مرد جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں یا عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو محض ایک آنر کی خاطر مجبور کرنا کہ نکاح ثانی نہ کریں، اس طرح بے عزتی ہوتی ہے، یہ درست نہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں، باقی عالم اسلام میں یہ عالم نہیں ہے. یہاں تو کوئی دوسری شادی کرے تو وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے، چونکہ ہندوؤں میں منع ہے اس لیے وہ رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی. اور دوسری شادی اگر عورت بیوہ ہو جائے تو ہندوؤں میں پھر دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں ہے. یا اسے خاوند کے ساتھ جلا دیتے ہیں یا پھر وہ بیچاری ساری زندگی غلاموں کی طرح برتن دھو کر گزارتی ہے. اسے کوئی معاشرے میں مقام نہیں دیا جاتا اور دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. تو وہ رواجات جو ہندوؤں کے تھے بر صغیر میں ہم میں بھی آ گئے ہیں، اور ہماری بے شمار رسمیں جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہندوؤں کی ہیں، شادی کی بھی اور حتیٰ کہ موت تک بھی. شادی میں یہ صحرا بندی ہے، یہ گانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ جتنی رسومات ہیں یہ سب ہندوؤں سے آئی ہیں. مسلمانوں کا تو سادہ سا کام ہے، صاف کپڑے پہنے، عزت کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے نام پر نکاح کیا، شیرینی بانٹی، دوسرے تیسرے دن ولیمہ کر دیا، بات ختم ہو گئی. اسی طرح آپ موت پہ دیکھیں کتنی رسومات ہیں. تیجا ہو رہا ہے جی، 10واں ہو رہا ہے، 40واں، یہ سب ہندوؤں سے آئی ہیں. کہاں کرتے تھے صحابہ کرام تیجا کسی کا اور 10واں اور 40واں؟ کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور ہمارے جن حضرات کو
اللہ نے علم بھی دیا ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مرنے کی رسومات پر تیجا 10واں 40واں کھا پہ اور جواز پیش کر رہتے ہیں ایصال ثواب جائز ہے۔ بھئی ایصال ثواب تو جائز ہے، لیکن ایصال ثواب پر یہ قید کہاں ہے کہ وہ تیسرے دن ہو یا جمعرات کے دن ہو یا حلوہ پکا کر ہو، یہ قیدیں کہاں ہیں؟ ایصال ثواب تو ہر وقت جائز، ایصال ثواب تو زندوں کے لیے بھی جائز ہے۔ کوئی نفلی نیکی اپنی اس کا ثواب آپ کسی زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کا وہ بینک بیلنس ہے، آپ نے نیکی کی، آپ کے پاس ایک بیلنس، آپ کہتے ہیں میرے پروردگار میرا یہ بیلنس فلاں کے نام منتقل کر دے۔ ایک بینک میں آپ کا سرمایہ ہے، آپ اسے چیک دے دیتے ہیں کہ یہ میرے پیسے فلاں وہ لے لیتا ہے، آپ کو اس کو زندہ کو بھی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے اور رات تھی اور آسمان صاف تھا اور تاروں سے بھرا ہوا تھا، اور عرب کا آسمان کیونکہ صحرائی علاقہ اور صحرا میں سر شام ریت تو نیچے جم جاتی ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے، رات کو ایک ایک ستارہ ایسے چمکتا ہے جیسے بندہ سمجھتا ہے میں ہاتھ اونچا کر کے توڑ لوں اسے، ستاروں سے آسمان بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ایسی بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر بن الخطاب کا اعمال نامہ ایسا ہی ہے۔ تو انہیں فوراً خیال آیا کہ یا رسول اللہ میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کا؟ حضور نے فرمایا اس کے اعمال نامے میں تو 100 کی 3 راتیں ہیں اور 100 کی 1 رات بھی ان سب نیکیوں پہ بھاری ہے۔ کچھ مفہوم اس طرح کا تھا کہ ان کا کیا کہنا، ان کے دامن میں کیا کچھ ہے یہ تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ان کی نیکیوں کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات سویرے سویرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی اور ان کی غالباً ان کی لخت جگر بھی ام المومنین تھیں، انہوں نے اپنے باپ کو آگاہ کر دیا، کسی طرح سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی۔ تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بات ابو بکر صدیق سنے میں ان کے پاس جاؤں۔ وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر سنایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا اعمال نامہ اور اس میں نیکیاں اس طرح ہیں جس طرح رات کا صاف آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ خوشی ہوئی سن کر، عرض کیا میں نے اس لیے نہیں کہا، میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ میری یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ فرمایا میں کیوں لے لوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کے پاس غار ثور کی 3 راتیں ہیں، آپ 1 رات مجھے دے دیں اور یہ ساری نیکیاں۔ انہوں نے فرمایا بھلا میں کیوں دینے لگا، آپ اپنی نیکیاں لے جائیں، آپ کو اپنی اللہ نصیب کرے۔ جو ثواب کماتے ہیں نا وہ مفت بانٹتے نہیں ہیں، ایصال ثواب کرنے کے لیے ثواب کا کام ہونا چاہیے۔ یہ جو لاکھ لاکھ اور 10 لاکھ کلمہ شریف بخشتے ہیں، ان کو کہہ دو جی یہاں 10 روپے دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ 10 لاکھ کلمہ لے لو بخشتے ہیں، اسے کہو 10 لاکھ کے یار 1000 روپیہ دے دو، 10 لاکھ کو چھوڑو، لاکھ کو بھی چھوڑو، 1000 روپیہ مرنے والے کے لیے دے دو، اس کے بچوں کوئی دیتا؟ روپے کی قیمت ہے نا، وہ جو تسبیحیں پڑھی ہیں ان کی اس کے پاس قیمت نہیں۔ فاروق اعظم خرید لیتے نا ابو بکر صدیق سے نیکی، کون دیتا ہے میرے بھائی؟ اور پھر رفاقت حبیب کی ساتھ ہیں۔ تو ایصال ثواب تو جائز ہے، لیکن جہاں چاہو جب چاہو کرو، کوئی تیسرے چوتھے 10ویں کی قید نہیں ہے،
کوئی گوشت حلوے کی قید نہیں ہے، کوئی چاول پلاؤ کی قید نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہو جب چاہو۔ حق بنتا ہے والدین کا مرنے کے بعد انہیں ایصال ثواب کرو، اولادوں کا، بہن بھائیوں کا حق بنتا ہے جو دنیا سے گزر گئے، لیکن یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان ہونا چاہیے جسے بخش رہے ہو۔ پبلکلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار مر رہا ہوتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں کرتا، جب مر جاتا ہے تو سارے گاؤں کی دعوت ہو جاتی ہے، حلوہ گوشت کھاؤ اور اسے ایصال ثواب کو۔ کون سا یہ ایصال ثواب ہے؟ وہ بیچارہ جب مر رہا تھا اس کا علاج کسی نے نہیں کیا، پانی مانگتا رہتا ہے گھنٹوں اور کہتے ہیں یار یہ ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، اسے گھونٹ پانی کا کوئی نہیں دیتا۔ مرنے کے بعد سارے گاؤں کی دعوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایات اور رسومات آ گئے ہندوؤں سے، لیکن ہمارے دین نے ادنا چھوٹی چھوٹی سی باتوں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ جو بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بڑی بڑی کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ واللہ واسع علیم۔ اس لیے جو شادی کے قابل ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، مرد رنڈوا ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے، شادی کے قابل ہے، شادی کی عمر ہے، نکاح کر دیا کرو۔ غلاموں اور کنیزوں کو بے نکاح نہ رکھا کرو، جو شادی کے اہل ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اس بات سے ڈر کر نہ روکا کرو کہ یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس مفلس ہیں پیسے۔ یہ اللہ دینے والا ہے، وہ قادر ہے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والے اور بہت، اس کی بارگاہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بہت وسیع خزانے اس کے پاس، اور ذاتی طور پر ہر ایک کے حال سے واقف ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور جو نکاح نہ کر سکتے ہوں، ایسے اسباب ہوں کہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھر کم از کم وہ اپنی عزت کی حفاظت تو کریں۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامن رہیں۔ اگر کسی دنیاوی سبب سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اپنے دامن کو پاکیزہ رکھیں، دامن کو بچا کر رکھیں۔ اللہ قادر ہے، وہ ان کی مصیبت بھی دور کر دے گا۔ کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی سبب سے نہیں ہو سکتا، تو اللہ قادر ہے، جب وہ چاہے گا وہ رکاوٹ دور کر دے گا، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکاح نہیں ہو سکا تو ناجائز نہ کریں، ناروا ذرائع اختیار نہ کریں، اپنے دامن کو بچا کر رکھیں اور پاک دامن رہیں۔ پھر کچھ غلام ہوتے ہیں تمہارے پاس، ایک طریقہ ہوتا ہے غلام کو مکاتب کرنے کا۔ غلام ہوتے ہیں، تکڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے مکاتب کر دیں۔ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں، جی تمہاری قیمت 50,000 ہے، تم جب مجھے 50,000 دو گے تو آزاد کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری 30,000 ہے، تمہاری 1,00,000 ہے، جس جیسی حیثیت ہو، تو وہ پھر اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ مزدوری کرنے کے لیے وہ کما کر پیسے لا کر مالک کو دیتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تمہارے غلاموں میں سے جو چاہیں کہ ہمیں مکاتب کر دیا جائے انہیں کر دیا کرو۔ انسانوں کو غلام رکھنا کو مقصد نہیں ہے، اور یہ غلام تقریباً خلفاء راشدین کے عہد میں ہی ختم ہو گئے تھے، خال خال رہ گئے تھے، اب تو اس کا تصور بھی کوئی نہیں۔ اور اس پہ بڑی بات ہمارے مغرب کا معاشرہ تو خیر کرتا ہی ہے۔ ہمارے یہ جو روشن خیال مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کی بھی ایک نئی قسم آ گئی ہے، روشن خیال۔ یہ روشن خیال جو ہے وہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں غلاموں اور کنیزوں پر، لیکن اگر دیکھا جائے
تو اقوام عالم کی فاتح اقوام جو ہوتی تھی مفتوح کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی؟ اس کے مقابلے میں اسلام نے صرف ان لوگوں کو غلام بنایا ہے جو جنگ میں شریک ہوتے تھے، جو ظلم کی طرف سے تلوار اٹھاتے تھے۔ تو اسلام نے اگر وہ مغلوب ہو گئے تو ان کی آزادی سلب کی ہے، ان کی جان نہیں لی، انہیں ایذا دینے کی اجازت نہیں دی، انہیں پریشان کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم دیا ہے کہ جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو غلاموں کو پہناؤ، اور کسی غلام کو وہ کام کرنے کا حکم نہ دو جو وہ کر نہ سکتا ہو، یعنی اس کی طاقت بدنی جسمانی ذہنی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہ دو۔ اسی طرح جو لوگ غلام بنتے تھے ان کے بچے غلام ہو جاتے، ان کی بیویاں کنیزیں بن جاتی تھیں، اور کنیزوں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں عہد صحابہ میں ہی ختم ہو گئیں۔ آج کل تو ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف احکام ہی ملتے ہیں، اور احکام اس لیے ہیں کہ اگر غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کا حکم ہے تو اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ سلوک کا کیا حکم ہے؟ بیویوں کے لیے درس ہے اس میں کہ وہ خامدوں کے ساتھ، ماں باپ ساس سسر کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ خامدوں کے لیے درس ہے کہ وہ بیویوں ساس سسر کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ جب ایک خاتون اور ایک مرد اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین بھی مشترک ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی ماں اور بیوی کا باپ خاوند کے لیے بھی ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خاوند کی ماں اور خاوند کا باپ بیوی کے لیے بھی سگی ماں اور سگے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو پھر یہ تمہاری والدہ میری والدہ، تمہارے والد میرے والد کہاں سے آ گئے؟ والد بھی دونوں کے ہیں، والدائیں بھی دونوں کی ہیں، دونوں کا ایک طرح احترام ہونا چاہیے۔ اگر یہ روش اپنائی جائے تو بفضل اللہ کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ آپ کے والد نے یہ کہہ دیا، بھی آپ کا ہی والد تو نہیں، تمہارا بھی والد ہے۔ اگر کہہ دیا تو میاں کو شکایت کرنے کی کیا ضرورت؟ تمہارا بھی والد، تم والد سے بات کر لو کہ ابا جی ایسے نہیں ایسے۔ تو فرمایا غلاموں کا بھی یہ حق ہے کہ جو کتابت چاہیں انہیں کتابت دے دو، اور وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہی نہیں کہ غلام ہی تمہیں کما کر دیں، اللہ نے تمہیں فراخی دی ہے، تمہارے پاس دولت ہے تو خود گھر سے پیسے دے کر ان کی مدد کر دو۔ جتنے میں کتابت کی ہے اتنے پیسے بنانے میں کچھ اس کی مدد گھر سے بھی دے کر دو، زکوٰۃ سے دے دو جائز ہے، صدقات سے دے دو جائز ہے، خیرات دے دو جائز ہے۔ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے اس غلام کی مدد کچھ یا اس مال آپ نے 50,000 مکاتب کیا 30,000 لے 20 معاف کر دو، کچھ مدد گھر سے بھی کر دو۔ ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی تو اللہ کا مال ہے۔ تم جب پیدا ہوئے تو کیا بنا کر لائے تھے؟ اللہ نے دنیا میں تمہیں دیا ہے، وراثت میں دیا تو بھی اللہ کا مال ہے، کمائی کر کے کمایا تو بھی اللہ کا مال ہے۔ تمہارے پاس اللہ کا مال ہے، کل چھوڑ کر چلے جاؤ گے، آج کسی غریب کو بھی اس میں سے حصہ دے دو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ان اردنا تحسنا، اور کنیزوں سے ناروا کام نہ کرایا کرو۔ جو حلائے عرب ان کے پاس جو اس وقت تو اسلام سے پہلے تو یہ تھا کہ جو کسی کا بچہ بچی مل گیا اغوا کر لیا، غلام بنا کر بیچ دیا، پھر جن کے پاس کنیزیں وہ ان سے پیشہ کروا کے پیسہ کماتے تھے۔ فرمایا یہ حرام ہے، کوئی بھی خلاف شرع کام کروانا نہ غلام سے جائز ہے نہ کنیزوں سے جائز ہے، یہ حرام ہے۔ اور انہیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے جیسی تمہاری ہے۔ عند اللہ تو وہ بھی انسان ہے اور انہیں بھی تمہارے برابر جواب دینا ہے۔
لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، محض دولت کے لالچ میں غلاموں سے کنیزوں سے بھی غلط کام مت کرواؤ، چوری چکاری دھوکہ بدکاری کروا کے غلاموں کنیزوں سے پیسہ کمانا یہ ناجائز ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اور اگر کسی نے مَن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، اگر کسی نے ان کے نہ چاہتے ہوئے انہیں گناہ پر مجبور کر دیا تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ان مجبوروں کو تو معاف کر دے گا، گناہ کروانے والے کی ساری جواب طلبی ہوگی۔ آپ اپنے کسی ملازم سے مجبور کر کے غلط کام کرواتے ہیں، چوری ڈاکہ کرواتے ہیں، کسی کنیز کسی غلام کو مجبور کر کے بدکاری سے پیسہ کماتے ہیں، جوئے کھلواتے ہیں، اگر وہ بھی چاہتے ہوں تو پھر تو برابر کے شریک ہیں۔ لیکن کوئی ایسا مجبور انسان جو کرنا نہیں چاہتا آپ اس سے کرواتے ہیں تو وہ مجبور تو اللہ اسے معاف کر دے گا، کروانے والا پکڑا جائے گا۔ اس میں ایک اور بڑا مسئلہ آج کے عہد کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشوت لیتے ہیں، یہ میرے پاس کئی دوست پوچھتے ہیں، ساتھی کئی سوال کرتے ہیں کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو رشوت ہے کیا؟ آپ ایسا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے، اس کے لیے آپ سفارش کروائیں وہ بھی رشوت ہے، پیسہ دیں وہ بھی رشوت ہے، لینے دینے والا دونوں جہنم۔ ایک ایسا کام جو آپ کا جائز ہے، اب کرنے والے کے اختیار میں ہے، وہ دستخط کرے تو کام ہوتا ہے آپ کا، وہ کہتے ہیں مجھے اتنے پیسے دو تو کروں گا، وہ جو مجبوراً دینی پڑتی ہے وہ رشوت نہیں، وہ ڈاکہ ہے۔ وہ لینے والا ڈاکو ہے اور دینے والا غریب ہے، جو یہاں ہو رہا ہے نا، وَمَن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم۔ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، اب ایک آدمی کی 1 کروڑ کی رقم پھنسی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے 5 لاکھ دو تو میں دستخط کرتا ہوں، وہ 5 لاکھ دے کر 95 تو بچا لے، نہیں دے گا تو اس کا 1 کروڑ ضائع ہوگا۔ لیکن یہ 5 لاکھ رشوت نہیں ہوگی، یہ ڈاکہ ہوگا، لینے والا ڈاکو ہے اور دینے والا مجبور ہے۔ اور کسی کا 1 لاکھ بنتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے اس میں 5 لاکھ دلوا دو، 3 تم لے لینا، 2 مجھے بچ جائیں گے، تو یہ دونوں یہ رشوت ہے۔ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ مجبوراً جو دینی پڑتی ہے وہ رشوت نہیں، دینے والا بے بس ہے، لینے والا ڈاکو ہے۔ جیسے ڈاکو بندوق کے زور پہ لے لیتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح لے رہا ہے۔ تو مجبور ہو کر اگر کسی سے غلطی کرائی جاتی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ مجبور و بے بس کو تو بخش دے گا، کروانے والے پر دونوں کا جرم آ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے واضح آیات نازل فرما دی، کھلے کھلے احکام بتا دیے، کوئی غلط فہمی نہیں رہنے دی، بنیادی باتوں سے لے کر انتہائی بڑی بڑی باتوں تک نازل فرما دی۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان کی حکایات بھی تمہیں سنائی، ان کے واقعات بھی تمہیں بتائے، ان کے قصے بھی سنائے، یہ بھی بتایا کہ کس نے اللہ کے نبی کے ارشاد پہ عمل کیا، اس کو کیا نتیجہ، کتنی اسے انعامات ملے، اور کس نے خلاف ورزی کی اس کا انجام کیا ہوا۔ اور نصیحت کے لیے یہ ساری باتیں، لیکن یہ ان لوگوں کو فائدہ دیں گی جن کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، بالمتقین، للمتقین، تقوی والوں کو۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان ضروری ہے، جن میں اللہ کے ساتھ ایمان ہے ان کے لیے تو یہ آب حیات ہیں، اور ایمان ہی نہ ہو تو پھر بہتری کا، فلاح کا، بھلائی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔